الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال خیر اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد آج یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور پہلا روزہ نصیب فرمایا. کتنے بھی ہمارے دوست احباب ایسے تھے جو گزشتہ سال اس مبارک مہینے میں موجود تھے اور یہ مثال نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ان سال موجود ہیں آئندہ سال نہیں رہیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے. یہ فیضان والا مہینہ، ذیشان والا مہینہ، ریحان والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، اس مبارک مہینے کے بے شمار فضیلتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان سے کتنا محبت کرتا ہے، کس طرح پیار کرتا ہے، قرآن مقدس کی آیات کو اٹھا کر دیکھنے اس سے پتہ چلتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ کا جو روزہ ہے، یہ روزہ فرض ہونے سے پہلے دنیا کے اندر 37 روزہ رکھا جاتا تھا، جبکہ رمضان مبارک کا روزہ فرض نہیں تھا. رمضان مبارک کا مہینہ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، ایک مہینے تک. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پھلوں میں سے، جنت کی انعامات میں سے، جنت کے پھلوں میں سے ہر ایک پھلوں کو کھاؤ. اگلی آیت کے اندر ایک پھل کی نفی کیا گیا ہے. رغداً قرآن مقدس کے اندر جو لفظ لایا ہے اس کے معنی لکھتے ہیں مختلف. اس میں یہ ہے کہ اس پھل کو کہا جاتا ہے
اس نعمت کے رزق اس رزق نعمت کو کہا جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو. اور حقیقت یہی ہے جنت کے کوئی بھی پل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں رہیں اور جنت کے ہر ایک پھل کو کھائیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک درخت ایسا ہے کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مت آنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب آنے سے کھانے کو دل للچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب آنے سے ہی منع کیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب بھی مت آنا. کھانے سے تو منع کیا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا ہے اس کے قریب بھی مت آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ. میرے دوستو ہوتا تو وہی ہے. بہرحال شیطان نے پوری کوشش کی اور اپنے کوشش میں کامیاب رہا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو بہکایا. جس دانے سے منع کیا تھا وہ دانہ کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دنیا کے اندر دونوں کو بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب کے پہاڑ پر جس سے رنگ کا ہندوستان کا ایک ٹکڑا ہے, اس ٹائم ٹکڑا تھا, آج وہ الگ ہو گیا ہے. سرندیب کے پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اماں ہوا علیہ السلام کو جدہ میں بھیجا. جدہ میں اتارا. جنتی لباس سارے اتر گئے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتوں کے ذریعے سے اپنے صدر کو ڈھک رہے تھے تو جنت کے پتے بھی ہاتھ نہیں آتے. دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے گئے. حضرت آدم علیہ السلام صاف 300 سال تک روتے رہے. مختلف روایات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام صاف شفاف پانی کے کنارے ایک روز کھڑے تھے. جہاں صاف و شفاف پانی ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ صاف نظر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا, یا اللہ, آپ نے جنت کی ساری نعمتوں کو چھین لیا, اس کے لباس کو بھی چھین لیے, اس کے ساتھ ساتھ جنت کا جو حسن و جمال, جو خوبصورتی تھی, اس کو بھی آپ نے چھین لیا. افسردہ ہوئے, غمزدہ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, اے آدم, تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو, جس کو ایام بیض کا روزہ کہا جاتا ہے. چاند کی 13ویں, 14ویں اور 15ویں یہ 3 راتیں چاند کی خوبصورت اور رونقیں والی رات ہوتی ہے. یہ ہر مہینے کی جب تم 3 روزے رکھو گے تو اس روزوں کی برکت سے تمہارے چہرے کے اندر وہ نورانیت جنتی چہروں کے مشابہ ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام 3 روزے ہر مہینے کے رکھنے لگے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے پر لگی, وہ 10 محرم کا دن, یوم عاشورہ کا دن تھا, تو ایک روزے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اس دن کا رکھا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہر مہینے کے 3 روزے اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی کنارے پر لگی تھی یوم عاشورہ کا دن, یعنی 10 محرم کی 10 تاریخ کو 12 یا 36 اور 37 روزہ رکھا کرتے تھے. اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ یہ روزہ فرض نہیں تھا. یکے بعد دیگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام, اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینہ افطار کرتے تھے, یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی 2 مہینہ روزہ رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. 30 روزے رکھے اور 30 روزہ رکھنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس کلام کرنے کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹہنی کے ایک داتون توڑ کر, کیونکہ جب روزے دار روزے رکھتے ہیں تو اس کے منہ سے شام کے وقت میں ایک بدبو آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس حالت میں رب العالمین سے بات ہو, ایک ٹہنی کو توڑ کر کے مسواک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے موسیٰ, تم ٹہنی کو توڑ کر مسواک کر کے کیوں آئے؟ کہا, یا اللہ, میں مناسب نہیں سمجھا کہ میرے منہ سے بات آئے اور آپ سے ہم کلام کریں. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو میرے یہاں پر
جو شام کے وقت میں منہ سے ہلکی سی بو آتی ہے، میرے یہاں پر مشک کے عنبر سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ 10 روزے اور رکھ کر کے آؤ، اور اب مسواک کر کے نہیں بلکہ اسی حالت میں میرے پاس آنا۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے۔ بہرحال تو روزوں کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ قرآن مقدس کی آیات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا۔ یہ ایک نئی آزمائش نہیں ہے، ایک نیا امتحان نہیں ہے، بلکہ جن جن لوگوں نے حب رسول اور حب نبی کا دعویٰ کیا، جن جن لوگوں نے اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ایک نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ہر ایک کے لیے یہ روزہ کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور دیگر امتوں کے تاریخ کے حوالات کو اگر اٹھائیں گے، ان لوگوں کا روزہ اور ہم لوگوں کے روزے میں کتنے فرق ہے، ابھی تو اتنا سمے نہیں ہے جو عرض کروں۔ الغرض یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے روزہ کو بہت آسان کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، لفظ آمنو کس طرح خطاب ہے، اس معجزہ یہ لفظ آمنو کہہ کر کے ایمان والوں سے مخاطب کرنا، یہ ہر ایک صاحب ایمان کے لیے فخر کی بات ہے۔ میرے دوستو، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے رعایا ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے ہر حکم کو وزیر کے سامنے حوالہ کرتے ہیں، اور وزیر کے بعد دربار، اس کے بعد اور رعایا کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن کوئی خاص بات وہ بادشاہ خود ایک خاص آدمی کو، یعنی ایک عام آدمی کو بلا کر کے کسی بات کا حکم دے تو وہ عام آدمی اپنے آپ میں فخر محسوس کرے گا کہ میرے پاس جو حکم دیا بادشاہ نے، فلاں کام مجھے اپنے آپ سے بلایا اور مجھے خود کہا ہے، کسی کے ذریعے سے نہیں کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب قرآن مقدس کے اندر 88 جگہ پر ایسے ہیں، 88 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں بڑی فخر کی بات ہے، بہت قیمتی بات اللہ بتانا چاہتا ہے، اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اس سے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہمت ہے کہ جب پہلے والے لوگ رکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے رکھنا بہت آسان ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا، روزہ آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے۔ ایک تاریخ کی بات میں اور اشارتاً بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے پیر میں سے مانے جاتے ہیں اور بڑے بزرگ، بڑے ولی بھی ہیں، اس کی ولادت کب ہوئی ہے؟ رمضان المبارک کی، یکم رمضان المبارک کی، اور یکم رمضان المبارک کی سن 470 ہجری کے اندر، اور 17 مارچ 1078 عیسوی، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 17 مارچ 1078 عیسوی میں، اور ہجری کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 470 ہجری میں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، صبح صادق سے پہلے ہوئی، صبح صادق سے پہلے ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد جب دودھ پلانے کی کوشش کی تو دودھ نہیں پینے لگے، سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے نانا جان کو بلایا گیا، نانا جان آئے اور پیارے محبت سے نواسے کو لگایا سینے سے اور پیار سے بوسہ دیا اور مسکرانے لگے، تم گھبراؤ نہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روزے دار ہے، جب تک افطار نہیں ہوگا تب تک کسی ماں کا دودھ نہیں پیے گا۔ اس کی ماں کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں اگر واقعات چاہیے گا کہ کتنے کس طرح کے تھے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا، اس کے نانا جان فرماتے ہیں صبح صادق سے پہلے یہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے یہ دودھ کسی کو نہیں پئیں گے، اس لیے کہ روزے دار ہے۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے دوست، روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، روزے کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کے برکات ہیں۔ اللہ تبارک، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مقدس کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب، سب سے اہم کتاب، سب سے عظیم ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ بخاری شریف سب سے عظیم الشان کتاب قرآن مقدس کے بعد ہے۔ اس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کی رونقوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، جنت میں استقبال کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈنکی کی چوٹ سے فرشتوں سے حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج کے دن اگر کوئی صاحب ایمان فجر کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہو اس کی دعائیں میں آمین کہو، اگر عصر کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہو اس کی دعاؤں میں آمین کہو، مغرب کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہو اس کی دعاؤں میں آمین کہو، عشاء کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہو اس کی دعاؤں میں آمین کہو۔ اے میرے فرشتوں، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ایک روزے دار، ایک روزہ رکھنے والا صاحب ایمان 24 گھنٹے میں جس گھڑی میں، جس لمحے میں، جس سیکنڈ میں وہ دعا کرے، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ دن کا وقت ہو، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے وہ شام کا وقت ہو، 24 گھنٹے کی کسی بھی لمحے میں ایک صاحب ایمان دعا کرے، تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ آمین بھی معنی کیا آتا ہے؟ آمین بھی معنی آتا ہے گویا ہماری دعاؤں کی اگر صاحب ایمان دعا کر رہے ہیں تو اس کی دعا پر آمین فرشتے کر رہے ہیں تو ہماری دعا کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، ایسا ہی ہو جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ولی جو ہوتے ہیں گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابعدار ہو گئے، وہ ولی ہو گئے۔ اور ان سے جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور بے شمار اس سے واقعات ہیں۔ تو ایک تو ولی جن سے گناہ کا کبھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے بچپن میں ہو گیا ہو یا جوانی میں ہو گیا ہو، لیکن جب توبہ کیا اس کے بعد وہ نیک اور صالح بن گئے، آج وہ اللہ کے ولی بن گیا، اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک معصوم فرشتے جس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس سے گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جس سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہے، انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہے، انسان کے اندر نیک اور برائی دونوں طرح کے مادے کے ذریعے سے انسان کو بنایا گیا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے صرف نیکی کا مادہ ہے، برائی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ وہ فرشتے آج ہماری دعاؤں میں اگر آمین کہے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ احادیث اور بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوات یعنی ایک دعا عطا کی ہے۔ نبی ہے، ایک دعا عطا کی ہے، زندگی بھر میں آپ جہاں چاہے مانگے، یہاں یا آخرت میں آپ کو ایک دعا دے دی۔ ہر ایک نبی کو ایک دعا دی ایسی جس کو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے۔ قربان جائے اس امت کے اوپر میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دعا دی ہے، جو کبھی بھی مانگے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرما لیتا ہے، اور میں نے اس دعا کو اس امت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ قربان ہے، بڑے فخر کی بات ہے، خوش نصیب ہے اس مبارک مہینے کے روزے دار، خوش نصیب ہے روزہ رکھنے والے یہ مسلمان، یہ صاحب ایمان کہ اس کی ہر ایک دعا کو گویا کہ ہر ایک دن ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے۔ ہر ایک صاحب ایمان
ایک دعا روزے دار کی ہر روز ایک دعا کو قبول کرتا ہے. قبولیت کی کون سی گھڑی ہو اس کی کوئی وقت نہیں. ہر ایک دن ایک صاحب ایمان کے لیے روزے دار کے لیے مصیب الدعوات عطا کی ہے. ہر دن دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور اتنا ہی نہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے اتنا ہی نہیں میرے اور آپ کے نبی آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صاحب ایمان جو روزے دار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو حکم دیتا ہے اے پرندوں اے فضاؤں میں اڑنے والوں اے ہوا میں اڑنے والوں اے آسمانوں کے قریب تیر کرنے والوں سنو ایک صاحب ایمان کے لیے جو روزے دار رہے جو روزے رکھ رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے تم دعائیں کرو. سمندر کے رہنے والے مچھلیوں کو حکم دیتا ہے کہ مچھلیوں پانی میں تیرنے والوں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. اور اتنا ہی نہیں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک مخلوق کو حکم دیتا ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. اور اتنا ہی نہیں یہ بیلوں کے اندر رہنے والے یہ کیڑے مکوڑے یہ چیونٹیوں کو حکم دیتا ہے روزے رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کتنی خوش نصیب ہے انسان. تو انسان کیڑے مکوڑے بھی ہمارے اور آپ کے روزے رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا تھا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ مبارک مہینہ مل جائے. بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اس مہینے کی مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کا موقع مل جائے. میرے عزیز دوستو اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی صاحب ایمان کا رمضان مبارک کا مہینہ چاند نظر آیا اس کا انتقال ہو گیا دن میں ہو یا رات میں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے. اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے اس صاحب ایمان سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عذاب قبر کو قیامت تک کے لیے ہٹا دیا. اصل تو عذاب قبر ہے عذاب آخرت تو بعد میں ہے. جس کے لیے عذاب قبر آسانی کا معاملہ ہو گیا عذاب آخرت بھی انشاءاللہ آسانی ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ مبارک مہینے کی بے شمار فضیلت ہے. اور اتنا ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں ایک صاحب ایمان کے عمل کو 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایک صاحب ایمان کی نیکیوں کو 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور مہینوں میں صاحب ایمان ایک نیکی کرے گا اس کو ایک کے بدلے ایک ہی ملے گا یا 10 ملے گا. اس مبارک مہینے کی برکت یہ ہے اس مبارک مہینے میں ایک کے بدلے میں 70 گنے گا اور 70 سے علاوہ 60 تک. اور اس کے علاوہ جس طرح کے آپ نیکی کریں گے جس طرح کے آپ کی جو ہے نیکیاں بڑھیں گے جس طرح اخلاص و نیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کی روزے رکھیں گے اسی طرح آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اتنا ہی نہیں رمضان مبارک کے مہینے کی برکت یہ ہے روزے دار بھوک سے تڑپ رہے ہیں بھوک کی آگ نکل رہی ہے پیاس کی آگ نکل رہی ہے. اس پیاس کی آگ سے اس بھوک کی شدت کی حرارت والی آگ سے جہنم کی آگ کو بجھانے والی ہے. یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھائے گی. بھوک کی پیاس والی آگ جہنم کی آگ کو بجھائے گی. پیاس کی پیاس والی آگ جہنم کی آگوں کو بجھانے والی ہے. میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی سے بہرحال یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو تحفہ مسلمان کو لے کر آ گیا ہے بے شمار برکت دن رات برستی ہے اللہ کی رحمت اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو اللہ کا تمہیں یہ ایک کر لو میں زبان
ہم پڑھتے ہیں تراویح ہم قرآن مبارک ہو پڑھتے ہیں تراویح ہم قرآن مبارک ہو تحفہ مسلمان کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ